وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 715 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب کوئی شخص سفر میں جانے کا ارادہ کرتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے میرے قریب ہو جاؤ اور میں تمہیں اسی طرح رخصت کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کیا کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے میں نے تیرے دین کو، تیری امانت کو اور تیرے آخری عمل کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بظاہر تو بڑی معمولی سی بات ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بیٹے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سالم بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر کے، تو یہ فاروق اعظم کے پوتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اب دیکھیے صحابہ کا طریقہ، دیکھیے وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں ویسے ہی رخصت کروں گا جس طرح رسول اللہ رخصت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور طریقے کو اپنانے والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا میں تیرے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان سفر میں جاتا ہے نا تو سفر کے اندر جس طرح وہ نماز بجماعت ادا کرتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، وہ تمام چیزیں سفر میں رہ جاتی ہیں۔ اب فرمایا جا رہا جس طرح تو اہتمام کرتا تھا سفر میں جانے سے پہلے تو دیکھو تم سفر میں غافل نہ ہو جانا، غفلت نہ برتنا، کیونکہ غفلت کا برتنا اس کی عبادت میں کمی آنا اس کے دین میں کمی آنے کے مترادف ہے۔ اور فرمایا تیرا یہ آخری عمل جو ہے، تیری آخری نیکی، اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تو نے سفر میں جانے سے پہلے جو ذکر و اذکار کیا، جو نمازیں پڑھی، جو تسبیحات پڑھی، یہ سفر کے بعد بھی پڑھتے رہنا اور سفر میں بھی پڑھتے رہنا۔ اور درمیان والی بات، میں تیری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہاں آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے، جو چیز اللہ کی امانت میں چلی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں چلی جائے اس چیز کو نقصان بولیے نہیں پہنچتا۔ تم ذرا کر کے دیکھو، اللہ کی امانت میں کوئی چیز دے کے دیکھو، پھر دیکھو رب اپنے کیسے جلوے دکھاتا ہے۔ ایک عمدہ مثال آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، عمران فروز واقعہ۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک شخص کا بیٹا جو تھا اس سے بڑا مشابہت رکھتا۔ فاروق اعظم کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے کہا میں نے کبھی کوے کے بچوں کو بھی اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا تجھ سے مشابہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، اس کا ایک راز ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا ہمیں بھی تو بتا کہ سبب کیا ہے۔ اب سبب بیان ہو رہا ہے، وہ کہانی جو اس پہ گزر چکی تھی فاروق اعظم بیٹھ کے سن رہے ہیں۔
کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اے امیر مومنین، میں جنگ پہ جا رہا تھا اور میری بیوی تھی حاملہ۔ جب میں نے جنگ پہ جانے کا سفر کرنا ارادہ کر لیا اور بیوی سے کہا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، تو بیوی نے کہا کہ تم اس حالت میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی ہے حاملہ، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور اس عالم میں شوہر کا اس کے پاس ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اس نے کہا میں تیرے بچے کو جو ہے نا اللہ کی امان میں دے کے جا رہا ہوں۔ پھر سن لو جملہ، میں تیرے بچے کو اللہ کی امان میں دے کے جا رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ جب جنگ سے واپسی لوٹا، کیا دیکھا؟ دروازہ بند، باہر سے دروازہ بند ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ میری بیوی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تیری بیوی کا تو انتقال ہی ہو گیا، تیری بیوی کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کو بڑا صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا، بڑا جو صدمہ ہوتا ہے انسان کو، اسے صدمہ ہوا۔ وہ اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ جنت البقیع کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آگ نمودار ہو رہی ہے، آگ نکل رہی ہے قبر کے اوپر سے۔ اس نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھ یہ آگ کیسی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آگ تو تیری بیوی کی قبر پہ سے ہے اور ہر روز آتی ہے۔ اس کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیوی تو بڑی نیک تھی، بہت پارسا عورت تھی، اور روزہ رکھنے والی تھی، عبادت کرنے والی تھی، پھر اس کی قبر پر سے آگ۔ اس نے کہا تو میرا ساتھ دو، میں قبر کو نہ کھود لوں، قبر کو کھول کے نہ دیکھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ وہ پھاوڑا لے کر آیا اور لانے کے بعد جیسے ہی قبر کے پاس پہنچا کہ قبر پہلے سے کھلی ہوئی تھی، قبر پہلے سے کھلی ہوئی ہے، اس قبر میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچہ گود میں کھیل رہا ہے۔ پھر ذرا لطف لے لو جملے کا، قبر کھلی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کی بیوی، اور قبر میں اس کی گود میں بچہ کھیل رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انتقال کے بھی کافی دن گزر گئے، میں اب لوٹ کر آیا ہوں، بچہ زندہ، ماں مردہ ہے، بچہ زندہ ہے۔ غیب ہاتف سے آواز آئی، اے بندے، جب تو گھر سے نکلا تھا نا، تو نے اس بچے کو ہماری امان میں دیا تھا، ہماری امانت میں دیا تھا۔ جو چیز تو نے امانت میں دی وہ تجھے مل گئی ہے۔ اگر تو بیوی کو بھی دیتا نا تو بیوی بھی ہمیں تو زندہ لوٹا دیتے۔ تو فاروق اعظم کو کہانی سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے اے فاروق اعظم، یہ وہ بچہ ہے جو قبر کے اندر ماں کی گود میں کھیل رہا تھا، اس کی ماں نے اس کو قبر میں جانا ہے۔ تو حضرات محترم کیا معلوم ہوا؟ جب تم کوئی شے اللہ کی امان میں دے دو گے، اس پہ کامل بھروسہ کرو گے، پھر اللہ اپنی رحمت کے جلوے ایسے ہی دکھائے گا، پھر اللہ اپنی رحمت کے جلوے ایسے دکھائے گا۔ تو بھروسہ کرنا سیکھو۔ ہر چیز جب گھر سے نکلو، میرا ایک وظیفہ ہے بتا دیتا ہوں، چلو جب گھر سے نکلو تو کہو اے اللہ میرے مال، جان، عزت، آبرو، گھر بار، اے اللہ سب میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ انشاءاللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔